سے جو نہایت مہربان اور رحم اسلام اور اس سے پہلے کے بے شمار واقعات رکھتا ہے۔ اسی ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، سیدنا ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے، کشتی نوح وادی جودی پہ ٹھہری، سیدنا ابراہیم کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ سیدنا میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ مودی ایک انڈین ہیرو کے سوداگر تھے، ان کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ تعلقات سامنے آئے۔ کب تک آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز تو جتنی جلدی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلامی سال 1444 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کا پہلا مہینہ تاریخ اسلام اور اس سے پہلے کے بے شمار واقعات رکھتا ہے۔ اسی ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، سیدنا ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے، کشتی نوح وادی جودی پہ ٹھہری، سیدنا ابراہیم کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا، سیدنا یوسف صدیق اللہ کو جیل سے رہائی ملی، سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، سیدنا یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی، سیدنا عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اسی ماہ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اسی دن کو یوم الزینہ کہتے تھے۔ امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت سے چند سال قبل ابراہ بیت اللہ پر حملے کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اسلام کے طلوع ہو جانے کے بعد کئی اہم واقعات محرم الحرام میں ہیں۔ نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، نکاح سیدہ ام کلثوم ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نکاح ام المومنین سیدہ صفیہ کے ساتھ محرم الحرام میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت، حضرت امام حسین کا خاندان کے ساتھ دین اسلام اور کائنات کی عظیم شہادت۔ 1400 ہجری میں کعبے پر بے ادب ٹولے کا حملہ۔ پاکستان کی سیاست کے اہم واقعات بھی خواتین و حضرات اسی مہینے میں ہوئے۔ 1409 ہجری میں ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ اور حکومت کا خاتمہ۔ 1411 ہجری میں بے نظیر کی پہلی حکومت کا تختہ الٹا، نواز شریف کو حکومت سے فارغ کیا گیا۔ 1415 ہجری میں یوم فاروق اعظم کی چھٹی منظور کی گئی۔ اللہ نیا سال ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشیوں کے لیے اور بہت ہی زیادہ اس ملک کی ترقی کے لیے کارساز اور کارآمد ثابت ہو۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، تمدن آفرین آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سمال فکر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط پہ حاجت روئے زبارہ، گدائی میں وہ بھی اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتارو وہ گردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روز سیاہ پیر کنا رات تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا،
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نئی امیدیں، نئی کرنیں، نئی روشنیاں اور نئی نویدوں کے ساتھ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے. کاش کہ اس سال بھی ہمارے پاس عدل و انصاف کے وہی فیصلے واپس آ جائیں. کاش کہ ہمارے پاس بھی خلافت راشدہ میں سے کچھ اصول ہی یہاں پہ نافذ ہو جائیں. کاش کہ اس کو بھی اسلامی ریاست مدینہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام تو ہو جائیں. مگر لگتا تو بظاہر ایسے ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی ایک مایوس کن دکھائی دے رہی ہے. گو کہ اگر ہمارے ملک کے آرمی چیف اگر اس ملک کی معیشت کے لیے، اگر اس ملک کے استحکام کے لیے، اگر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانے کے لیے اگر وہ اپنی گارنٹی یا وہ اپنی طرف سے یا اپنی کاوشوں سے یا اپنی آپ میں ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے بقول سیاستدان، بقول جاپانی اخبار اگر وہ کسی کو کال کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ملک کے کچھ سیاستدانوں کو بھی اس سے اختلاف ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ ٹیلی فون کر رہے ہیں ان کو امریکیوں کو کہ ہمیں مدد کرے IMF کے ذریعے، اس کا مطلب کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آرمی چیف، یہ تو آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دور حکومت میں اس کو کوئی بیل آؤٹ پیکج، کوئی اس طرح کی IMF سے کسی قسم کا قرض نہ مل سکے، تاکہ اگر انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کر لیا تو شاید ان کی سیاست کو تھوڑا سا دھچکا لگے گا. یعنی کہ اس ملک میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ آپ کے فائدے میں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے فائدے میں نہیں ہے تو برا ہے. اگر کوئی برا کام کرتا ہے آپ کے فائدے میں ہے تو برا بھی اچھا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے تو برا برا ہی کہلاتا ہے. خواتین و حضرات، آپ نے کل سے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں ایک نام بہت سنا ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ پاکستان کی سیاست میں سوشل میڈیا پر ٹاک شوز میں بھی گردش کر رہا ہے. 13 جولائی 1960 کو کراچی میں پیدا ہونے والے عارف مسعود نقوی صاحب کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے ہی حاصل کی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑے ہوئے تو اس وقت انہوں نے 1990 میں سعودی عربیہ کا رخ کیا. تو وہاں پہ انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی ٹریڈنگ کمپنی میں شمولیت اختیار کی. 1994 میں انہوں نے دبئی میں اپنی ایک کپولا نامی انویسٹمنٹ کمپنی کا آغاز کیا جس میں مختلف قسم کے لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے آفر کی گئی. 1994 سے لے کر 1999 تک اس دوران وہ بے شمار چھوٹی موٹی کمپنیاں اور اس طرح کے وہ جو ہے ادارے بنا چکے تھے. 2002 میں انہوں نے ایک ابراج کیپٹل کے نام سے ایک کمپنی کو تشکیل دیا. 2008 میں انہوں نے امن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک چیریٹی ادارہ بھی بنایا. 2012 میں انہوں نے ابراج کیپٹل کو ابراج گروپ آف کمپنیز کا نام دیا اور اس میں مختلف کمپنیز کو اس میں مرج کر لیا. اسی دوران انہوں نے کچھ کمپنیز کے شیئر $107 ملین میں انہوں نے سیل بھی کیے. لیکن ان کے اوپر 2018 میں اس وقت ایک بہت ہی بڑا سٹ بیک آیا جب ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا ابراج گروپ آف کمپنیز کے CEO کی حیثیت سے، کیونکہ ان کے اوپر فنڈز کی خودبرد اور منی لانڈرنگ اور لوگوں کے ساتھ مالیاتی فراڈ کا کیس دبئی فائنینشل اتھارٹیز کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے اوپر شروع ہو چکی تھی. اسی طرح جب وہ برطانیہ میں گئے تو 2019 میں ان کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا. کیونکہ خواتین و حضرات اس دوران بہت ساری اس بیچ میں باتیں ہیں، کب ان کو مطلب جیل میں قید کر لیا گیا، پھر اس ضمانت کیسے ہوئی، پھر ان کو ہاؤس اریسٹ کیسے کیا گیا، اور اس دوران بہت ساری باتیں تھیں. لیکن چونکہ یہ کوئی اتنا بڑا تذکرہ ہے نہیں یہاں پہ کرنے والا، میں اس کو مختصر سا کر دیتا ہوں. تو اپریل 2019 کو یونائٹڈ کنگڈم کے حکام نے جب ان کو گرفتار کیا تو بیسیکلی ان کے اوپر جو چارجز تھے وہ 5 جو ہے وہ محکمہ انصاف نے دھوکہ دہی سے جو تیار کیے تھے وہ ان کے اوپر اس وقت چل رہے تھے. یہ صرف لندن کی بات ہو رہی ہے. تو جولائی 2019 میں دبئی فائنینشل سروسز اتھارٹی کی طرف سے ابراج کے 2 اداروں پر $315 ملین کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا اور نقوی کو مالی فراڈ کے الزام میں متحدہ عرب امارات میں غیر حاضری میں 3 سال کی قید سنائی گئی تھی.
تو اس میں خواتین و حضرات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, ان کو پاکستان میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا, اور اسی دوران ان کو BNP ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. لیکن 2019 میں جب برطانیہ کی عدالت کی ہائی کورٹ کی ایک جج ان کا کیس سن رہی تھیں, اور اسی دوران میں جب ان کو امریکہ حوالگی کے لیے بھی ایک کیس ان کے سامنے آیا, کیونکہ امریکہ میں بھی ان کے اوپر بہت سارے چارجز اور کیسز ان کے اوپر کھل چکے تھے فائنینشل میٹرز کے, کیونکہ انہوں نے بہت ساری رقوم میں خود بدھ کی تھی, فنڈز جو کہ چیریٹی کے نام پر لیے گئے تھے, خیراتی اداروں کے نام پر لیے گئے تھے, ان میں بھی خود بدھ کا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی تھیں. تو اسی دوران ایک اور بہت بڑی نیوز آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ نیرو مودی ایک انڈین ہیرو کے سوداگر تھے, ان کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ تعلقات سامنے آئے, اور ان کے لین دین اور کاروباری معاملات, اور ان کے ساتھ ان کا نام منی لانڈرنگ میں سامنے آیا. تو جب اس چیز کو سامنے آیا گیا تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا گیا. ابھی چونکہ یہ دائرہ کار اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ سارے کیسز ثابت ہو جاتے ہیں تو تقریباً 300 سال تک کی قید ان کو ہو سکتی ہے امریکہ میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی رقم کسی بھی چیریٹی پروگرام میں آپ اکٹھی کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کسی خیراتی ادارے کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یا اس کو کسی چیریٹی کے پروگرام میں استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کسی کی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اور جب اگر وہ کسی سیاست کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ اس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے. اگر تو یہ رقم پاکستان میں بالکل لیگل طریقے سے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر یہ رقم کا لین دین کا یا رقم کو اکٹھی کر کے کس مقاصد کے لیے استعمال کی گئی ہے تو یہ برطانیہ کا اور عارف مسعود نقوی کا معاملہ ہے, اس کو پاکستان میں ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی حقائق چھپے ہوئے ہیں, جیسے ان کا تعلق جو ہے وہ نیرو مودی انڈیا سے بھی ہوا, شیخ نہان نے بھی $20 لاکھ ان کو دیے, اور بعد میں یہ پتا چلا جی کہ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کب دیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاناما لیکس آئی تھی تو اس وقت بھی بہت سے حلقہ احباب میں یہ بات گونج رہی تھی کہ یہ تو ایک خبر ہے, یہ تو ایک آرٹیکل ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کیا وقت ہے, پاکستان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے بلبوتے پر اس کے ایک ملک کے وزیر اعظم کو اس وقت گھر جانا پڑا, بہت سے فیصلے ہوئے, بہت سے بڑے بڑے اس ملک میں سیاسی بحران بھی پیدا ہوئے, بھونچال بھی آئے. تو اگر اس وقت کی پاناما لیکس جو ہے وہ غیر متوقع طور پر ایک بہت بڑا ایشو بن سکتی تھی, تو عین ممکن ہے کہ فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ بھی کچھ غیر متوقع صورتحال پیدا کر دے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی کچھ اور رپورٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے ہوں ان تمام معاملات کے اوپر جو کہ شاید کسی کو اچھے نہ لگیں, اور شاید کسی دوسری پارٹیز میں مٹھائیاں بانٹنے کا موقع مل جائے. لیکن یہ تو خیر بہرحال ملک کی سیاست ہے, اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں میرے ملک کے وہ بہت ہی زیادہ کشیدہ ہیں. سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے اس وقت بلوچستان میں بہت برے حالات ہیں, بلوچستان ڈوب رہا ہے, لوگ بالکل بے حال ہو چکے ہیں, چھتیں نہیں رہیں ان کے سروں کے اوپر. اسی طرح آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, جنوبی پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے, اسی طرح سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. لیکن سب سے زیادہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے وہ بلوچستان کا ہے. بظاہر ایک اچھی خبر اس تناظر میں ہے کہ درد کو محسوس کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا ہے. چلے اچھی بات ہے, کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی ارکان پارلیمنٹس ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس وقت ہوتے, نہ کہ وہ اس وقت اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر اپنے زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے. لیکن یہ کیا کرے, یہ ہماری بدقسمتی ہے, کیونکہ جو پرورش اور جو گروتھ اور جو مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کا بنا
بنا دیا گیا ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا، اب اس کو اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے کچھ وقت درکار ہوگا، لیکن بہت ہی خوش آئند بات ہمارے ملک کے ایک خاص ادارے کے سربراہ کا جاپانی اخبار کی روح سے اور مختلف سیاستدانوں کی کہنے کے بقول ان کا اگر انہوں نے IMF کی قرضے کی شرط کے لیے اگر انہوں نے کوئی کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند خبر ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت اپنی ملک کی معیشت کو بچانا ہے، ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں اپنے پچھلے تمام پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرے ملک کے سربراہان آخر ضرور یہ فیصلے کریں گے اور ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا سب کو، اور یہ اچھی خبریں آنی شروع ہو چکی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ اس بحران سے نکلیں گے۔ اب میں ایک اور چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہمارے جو ہے وہ جوابات بھی آتے ہیں، بہت سی جگہوں سے غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی آتے ہیں، کچھ صحافت کے بھی ایسے بہت بڑے بڑے علمدار لوگ جو ہیں وہ بھی بہت عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک صحافی کا کام تو صرف صحافت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے ویلاگ میں آ کر یہ بتانا کہ عمران خان صاحب تو پھر پنجاب سے بھی حملہ کر دیں گے، پھر وہ KPK سے بھی حملہ کریں گے تو اسلام آباد کی پولیس تو کم ہے، وہ کیسے روکے گی؟ تو آپ کیا خبردار کر رہے ہیں یا آپ بتا رہے ہیں یا آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا ملک جو ہے وہ اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو کن کے ذریعے؟ پولیس کے ذریعے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کیا آپ پولیس سے پولیس کو لڑانا چاہتے ہیں؟ یا اگر آپ عوام کو لانا چاہتے ہیں وہاں پہ تو پھر آپ جو سرے عام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پاس تو اتنی پولیس نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں، چونکہ آپ بہت بڑا نام بن چکے ہیں اس وقت، اور آپ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا ایک درخشاں ستارہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ شاید آپ کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ آپ کی صحافت کو بہت سلام ہے، لیکن خدا را اپنے جو ہے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہت درست کیجئے۔ میں کچھ نہیں ہوں، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ کل کے جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے صحافت کا، ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن کبھی کبھار غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی درستگی کوئی بھی آپ کی کر سکتا ہو، میں غلط ہوں، میری اصلاح فرمائیے، لیکن آپ ان باتوں کے اوپر غور کیجئے، تو اس طرح کی باتیں مت کیجئے۔ ایسے بیانات دینے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے کہ آپ جن کی بندوق کا کندھا بنے ہوئے ہیں ان کے جذبات کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو سوچ کا محور ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا سن لیجئے۔ الیکشنز کب تک آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز تو جتنی جلدی ہو سکے ملک کی بہتری ہو سکے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سینٹر کے اندر یہ کیا ان کے حالات ہیں، یہ کیا فیل کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ تو آپ ایسے حملے نہ کروائیے، آپ ایک اچھی اور ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کیجئے، تو بہرحال آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں بہت سی اچھی خبریں بھی ملیں گی، بہت سی اچھی نیوزز بھی آئیں گی، ملک میں اب مستحکم ہوتی ہوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ڈالر اب نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھا مستقبل دیکھتے ہیں اس ملک پاکستان میں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔